الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد 24ویں پارے کے شروع میں اللہ رب العالمین نے توحید کی حقیقت واضح کی ہے، شرک کا رد کیا ہے۔ قرآن کریم کا سب سے بڑا موضوع اگر قرآن کریم پڑھا جائے، اس کا ترجمہ تفسیر پڑھی جائے تو شرک کا رد، توحید کا اثبات ہے۔ اللہ رب العالمین توحید کا اثبات کرتے ہوئے شرک کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے ذرا سوال کیجئے کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے، تو یہ جواب دیں گے اللہ۔ ان کے نزدیک بھی زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، ان کا خالق اللہ ہے، انہیں رزق دینے والا اللہ ہے، ان پر سارے انعامات کرنے والا اللہ ہے، تمام نعمتیں دینے والا اللہ ہے۔ تو جب پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، سارے انعامات کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے مشرکین کے نزدیک بھی، تو پھر جب یہ تو اللہ کے کام ہے سارے، اللہ اپنے تمام کاموں میں اکیلا ہے، پھر جو ہمارا فرض ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں، مخلوق کا اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے ان انعامات کا شکریہ ادا کرنا، اللہ رب العالمین کو راضی کرنا، اس میں اوروں کو ہم کیوں شریک کر دیتے ہیں؟ اگر زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، دیگر آیات کریمہ کا مطالعہ کریں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی ان سے سوال کیجئے انہیں کس نے پیدا کیا، یہ جواب دیں گے اللہ نے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سے سوال کیجئے کہ آسمان سے پانی برسانے والا کون ہے، اس پانی کے ذریعے بنجر زمین کو زندہ کرنے والا کون ہے، تو یہ جواب دیں گے اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے نبی آپ فرما دیجئے سب تعریفیں اللہ کی ہیں۔ جب یہ خود مانتے ہیں سارے کام کرنے والا اللہ ہے، تب پھر اب ان سے پوچھئے کہ یہ اتنے پاگل کیوں ہو گئے ہیں کہ جب سارے کام کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو پھر جب تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، جب اللہ کو ان انعامات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، جو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہ اللہ کے ان انعامات کا شکریہ، جب ہم عبادت کرتے ہیں پھر عبادت میں اوروں کو کیوں شریک کر دیتے ہیں؟ اوروں کو صرف تب شریک کیا جا سکتا ہے جب ان تمام چیزوں میں اللہ کے ساتھ اور بھی شریک ہوں، حالانکہ ان تمام کاموں میں اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ جب کوئی بھی شریک نہیں ہے تو عبادت میں اللہ کے ساتھ بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ مَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْك، زمین و آسمان کی تخلیق میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، ان معبودوں میں سے، ان انبیاء، ان اولیاء میں سے، ان فرشتوں میں سے زمین و آسمان کی تخلیق میں اللہ کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے، نہ کوئی اللہ کا شریک ہے، نہ کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے جس کو مشرک بھی مانتے ہیں۔ تو اتنی سیدھی سی بات پھر انہیں کوئی نہیں سمجھ آتی۔ جب تخلیق کرنے والا اللہ اکیلا ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی اللہ اکیلا ہونا چاہیے۔ اور پھر قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو شرک کی جو سب سے بڑا رد ہے وہ کیا اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں، وہ اس آیت کریمہ میں بیان ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مقرر کیا جائے تو معبود کی بنیادی شرط کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ ہے کہ وہ خالق ہو، مخلوق نہ ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، جنہیں یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا بلکہ وہ مخلوق ہیں۔ اموات غیر احیاء، وہ تو مردہ ہیں، وہ تو زندہ بھی نہیں ہیں۔ تو خالق ہونے، معبود ہونے کے لیے سب سے پہلی اور سب سے بنیادی شرط ہے خالق ہونا۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، اللہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ خالق ہے کہ مخلوق ہیں جن کو اللہ کے علاوہ معبود بنایا جاتا ہے؟ ام خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے؟ بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربی، کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں؟ تو خالق ہونے کے لیے یہ بنیادی ترین شرط ہے خالق ہونا، جو مخلوق نہ ہو۔ جو مخلوق ہو، یاد رکھیے جو بھی شے مخلوق ہوگی وہ عدم سے وجود میں آئی ہے، اور جو چیز عدم سے وجود میں آئی ہو وہ رب اور معبود کیسے ہو سکتی ہے جو کبھی معدوم تھی؟ جو چیز مخلوق ہے وہ مخلوق تخلیق میں آئی ہے،
کمزور عدم میں تھی یا کمزور تھی، آہستہ آہستہ طاقتور ہوئی ہے. اور جو چیز مخلوق ہے ایک وقت آئے گا اس نے ختم ہو جانا ہے. جو حادث ہے ایک وقت آ جانا اس نے ختم ہو جانا ہے. معبود کبھی حادث نہیں ہو سکتا. دوسری بات جو اللہ رب العالمین نے شرک کا رد، بنیادی ترین رد فرمایا، وہ یہ کہ جو معبود ہے وہ مشکل کشا اور حاجت روا ہونا چاہیے. اگر جو لوگ اس معبود کی عبادت کریں تو وہ انہیں فائدہ پہنچانے والا ہونا چاہیے. جو لوگ معبود کی عبادت نہ کریں، معبود کی نافرمانی کریں، تو معبود انہیں نقصان پہنچا سکے. نفع نقصان کا مالک ہونا چاہیے معبود کو. اللہ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. وہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں کچھ نفع دے سکتے ہیں نہ انہیں کچھ نقصان دے سکتے ہیں. معبود کی بنیادی ترین شرط یہ ہے کہ وہ نفع نقصان کا مالک ہو. جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ دوسروں کو نفع نقصان دینا تو دور کی بات، اپنی ذات کے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں. اللہ کے علاوہ اس کائنات میں سب سے افضل مخلوق انسان ہے، اشرف المخلوقات. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت بخشی ہے. ان انسانوں میں سے سب سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. انا سید ولد آدم ولا فخر، حدیث مبارکہ ہے میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں، کوئی فخر نہیں ہے. اگر اس کائنات میں کسی کے پاس نفع نقصان کا اختیار ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا. اور قرآن کریم میں ان کے بارے میں صراحت سے اللہ نے یہ بات فرما دی ہے سورہ جن میں اور دیگر آیات میں، قُلْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا. اے نبی آپ خود فرما دیجئے میں تمہارے لیے نہ ضرر کا مالک ہوں نہ تمہارے لیے خیر کا مالک ہوں. تمہارے لیے نفع نقصان کا مالک ہونا دور کی بات، میں تو اپنی ذات کا نفع نقصان کا مالک نہیں. سورہ آراف میں فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. اے نبی آپ فرما دیجئے میں اپنے نفس کے نفع نقصان کا مالک نہیں. جسے موت آ جانی ہے وہ اپنے نفس کے نفع نقصان کا کیسے مالک ہو سکتا ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا بیٹا یا معبود ہونے کی اللہ نے جو سب سے بڑی دلیل دی ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، معبود نہیں ہیں، سب سے بڑی دلیل اللہ نے کیا دی ہے؟ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم. جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم اللہ ہیں انہوں نے کفر کیا. اللہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اے نبی ذرا ان کو کہہ دیجئے، ذرا ان سے پوچھئے اگر اللہ حضرت عیسیٰ بن مریم کو ہلاک کرنا چاہیں، اگر اللہ حضرت مریم کو ہلاک کرنا چاہیں، اگر اللہ تمام اہل زمین کو ہلاک کرنا چاہیں تو انہیں کون بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا. جب کوئی نہیں بچا سکتا تو وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ جس نے مر جانا ہے، جو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، جو اللہ رب العالمین کے در کا محتاج ہے، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی بات اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں بڑی صراحت سے فرمائی. اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اے نبی ذرا ان سے پوچھئے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ذرا مجھے بتاؤ. إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ. اگر اللہ ارادہ کرے میرے ساتھ کسی نقصان کا، هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّ. کیا تمہارے معبود میرے اس نقصان کو مجھ سے دور کر سکتے ہیں؟ اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تمہارے لات منات عزا سب مل کر مجھے بچا سکتے ہیں. او ارادنی برحمت. یا اگر اللہ مجھے کوئی رحمت پہنچانا چاہیں، هل هن ممسکات رحمتی. کیا تمہارے یہ سارے معبود مل کر اللہ کی اس رحمت کو روک سکتے ہیں؟ معبود کے لیے نفع دینے والا نقصان دینے والا یہ لازمی شرط ہے. جو یہ کام نہیں کر سکتا وہ کبھی معبود نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین نے اس بات کو سورہ رعد میں بہت واضح طریقے سے بیان فرمایا قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اے نبی ان سے پوچھئے زمین و آسمان کا رب کون ہے؟ قُلِ اللَّهُ. آپ خود جواب دیجئے اللہ. قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ کے علاوہ ایسے معبود بنا رکھے ہیں لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. جو دوسروں کو تو چھوڑیے اپنے نفس کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوی الظلمات والنور. کیا اندھیرا اور نور برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ نے پہلا رد کیا کہ وہ اپنے نفس کے نفع نقصان کے مالک نہیں. دوسرا رد کیا ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقی. کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ ایسے شریک بنا رکھے ہیں خلقوا کخلقہ. کیا انہوں نے اللہ کی طرح کچھ چیزیں پیدا کی ہیں فتشابہ الخلق علیہم. تو ان کے اوپر تخلیق متشابہ ہو گئی ہے.
ممکن ہے ان معبودوں نے کچھ پیدا کیا ہو، اللہ نے آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کی ہے، کوئی سیارے کوئی ستارے انہوں نے بھی پیدا کیے ہوں، اور اب لوگوں کے لیے یہ مشکل ہو گیا ہو کہ جی اللہ بھی خالق ہے، فلاں بھی خالق ہے، اب کس کو معبود مانے؟ کیا ایسی کوئی بات ہے؟ قل اللہ خالق کل شیء، آپ فرما دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہی ہر شے کے خالق ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ تو کوئی مچھر کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے، مکھی کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا غور سے سنو، سورہ حج کے آخر میں، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں وہ مل کے مکھی کو نہیں پیدا کر سکتے۔ مکھی کو پیدا کرنا تو درکنار، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان کے سامنے رکھے کھانے سے کوئی چیز لے جائے، ان بتوں کے سامنے رکھے کھانے سے، مٹھائیوں سے، ان قبروں والوں کے سامنے جو نظر و نیاز پڑی ہے ان میں سے مکھی کوئی ذرہ لے جائے اس کھانے سے، اس میٹھی چیز سے، لا يستنقذوه من، یہ سب مل کر مکھی سے وہ ذرہ نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ جو پکار رہے ہیں اللہ کے علاوہ دیگر معبودوں کو وہ بھی کمزور ہیں، اور جن کو پکارا جا رہا ہے اللہ کے علاوہ وہ بھی کمزور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طریقے سے شرک کا رد کیا ہے۔ معبود کو خالق ہونا چاہیے، مخلوق نہیں ہونا چاہیے۔ معبود کو دوسروں کو اور اپنی ذات کو نفع نقصان دینے والا ہونا چاہیے۔ جو اس طرح نہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے تو کوئی معبود نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی، اپنے نفس پر جنہوں نے ظلم کیا، ان سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت سے نا امیدی یاد رکھیے کفر ہے، مایوسی کفر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اے میرے بیٹو جاؤ اور جا کر یوسف کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے نا امید صرف کافر لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا، سورہ حجر میں ہے وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، میرے رب کی رحمت سے صرف گمراہ لوگ نا امید ہوتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، پھل کھا لیا، شیطان سے بھی غلطی ہوئی، اللہ رب العالمین نے فرمایا سجدہ کرو، سجدہ نہیں کیا، غلطی دونوں سے ہوئی، فرق کہاں پڑا؟ شیطان اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا، اس نے سوچا کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے اب اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ جب انسان اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے تو آپ سمجھیے کہ پھر وہ انسان جو ہے وہ کفر کی حدوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی میرے ان بندوں سے کہیں جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی، جنہوں نے اپنے ظلم پر ہر قسم کی زیادتیوں کی انتہا کر دی ہے، ان سے بھی کہہ دیجئے اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے ہی گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع کر کے تو دیکھیں۔ ہاں ایک بندہ اللہ کی طرف مائل نہ ہو، اللہ سے توبہ نہ کرے تو ایک الگ بات ہے، لیکن جب ایک بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے گناہ پر شرمسار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ سارے ہی گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو شیطان نے یہ مغالطہ دیا، جس طرح شیطان خود اللہ کی رحمت سے نا امید ہوا اور شیطان کا لقب ابلیس پڑ گیا۔ ابلیس کا معنی سب سے بڑا نا امید ہونے والا، ابلیس کا معنی ہی ہے۔ جب شیطان اللہ کی رحمت سے نا امید ہوا اور گمراہ ہوا اور اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا گیا، اب شیطان نے چاہا میں لوگوں کو اللہ کی رحمت سے نا امید کروں۔ انسان سے تھوڑا سا گناہ ہوتا ہے، شیطان ان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اب تمہاری معافی نہیں ہونی، انسان اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تو نیک لوگوں کی سنتے ہیں، اللہ گناہ گاروں کی نہیں سنتے۔ بھئی اللہ گناہ گاروں کی سنتے ہیں۔ گناہ گار جب گناہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ کے علاوہ ہے کون سننے والا؟ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، جو لوگ بے حیائی کریں، بے حیائی یاد رکھیے بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے انہ کان فاحشۃ ومقتا، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ وساء سبیلا، بہت برا رستہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں جو بے حیائی کر بیٹھیں، او ظلموا انفسهم، یہ اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھیں۔ یاد رکھیے ظلم میں ہر قسم کا گناہ آ جاتا ہے، شرک کو بھی قرآن کریم میں ظلم قرار دیا گیا ہے۔
ان الشرک لظلم عظیم، جو لوگ بے حیائی کر بیٹھیں، جو لوگ ظلم کر بیٹھیں، ذکر اللہ، پھر اللہ کو یاد کریں، اللہ کی رحمت کو یاد کریں، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تو اللہ فرماتے ہیں ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہے کون معاف کرنے والا؟ اللہ تو بے حیائی بھی معاف کر دیتے ہیں، اللہ تو ظلم اور شرک بھی معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ کو پرواہ بھی کوئی نہیں ہوتی۔ تو اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ 100 قتل کر کے بھی جو بندہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوا اور ہجرت کی اپنے علاقے سے کہ میں فلاں جگہ جا کر نیکی کی زندگی بسر کروں گا، ابھی ہجرت پوری نہیں ہوئی، راستے میں موت آ گئی، اللہ نے تو اسے بھی بخش دیا 100 قتل کرنے والے کو، تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کیوں نہیں بخشیں گے؟ تو فرمایا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے ہی گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، حدیث قدسی ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، اے میرے بندے، اے آدم کے بیٹے، تو جب تک مجھے پکارتا رہتا ہے، تو جب تک مجھ سے امید لگائے رکھتا ہے، ہماری امید ختم ہو جائے اللہ سے ایک الگ بات ہے، ہم مایوس ہو جائیں اللہ سے شیطان کی طرح ایک الگ بات ہے، تو جب تک مجھے پکارتا رہے، جب تک مجھ سے امید لگائے رکھے، غفرت لک علی ما کان فیک، میں تجھے معاف کر دوں گا تجھ میں جتنے گناہ بھی ہوں، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، پھر تو مجھ سے معافی مانگے، معافی مانگنا شرط ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ سے امید رکھنا شرط ہے، پھر تو مجھ سے استغفار کرے، غفرت لک ولا ابالی، میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اللہ سارے ہی گناہ معاف کر دیں گے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو زمین بھر کے میرے پاس خطاؤں کی لے آئے، اللہ کے پاس جانا ضروری ہے، رجوع کرنا ضروری ہے، ثم لقیتنی، پھر تو مجھ سے اس حالت میں ملاقات کرے، لا تشرک بی شیئا، کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، لاتیتک بقرابها مغفرۃ، میں زمین بھر کے مغفرت کے لے آؤں گا۔ تو اللہ کی رحمت سے نا امید صرف کافر ہی ہو سکتے ہیں، اور یہ شیطان ہے، شیطان کا بہت بڑا وسوسہ ہے کہ ہمیں شیطان اللہ کی رحمت سے نا امید کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتیاں کی، ظلم کیے، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ یہ آیت کب اتری؟ اس کا شان نزول بھی بیان کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ حاضر ہوئے ایمان لانے کے لیے، عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زمانہ جاہلیت میں بڑے گناہ کر چکے ہیں، شرک، قتل، زنا، چوری، ڈاکہ، کون سا ایسا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ ہر گناہ ہم سے سرزد ہوا ہے، لیکن اب ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک شرط پر، کیا ہمارے پچھلے گناہ معاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو فرمایا کہ پچھلے گناہ بھی معاف ہوں گے، پچھلے گناہ نیکیوں سے بدل جائیں گے۔ ایک بندے کو اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، اللہ کے رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا شرک کا رد، دوبارہ فرمایا کہ شرک اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے مشرکین مکہ سے، کیا اللہ کے علاوہ تم مجھے حکم دیتے ہو میں عبادت کروں؟ میں اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی، لات منات عزا کی عبادت کروں؟ ایھا الجاہلون، اے جاہل لوگو، کتنی غلط مجھے دعوت دیتے ہو۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، البتہ تحقیق آپ کی طرف بھی وحی کی گئی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنے انبیاء تھے سب کی طرف یہ وحی کی گئی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، البتہ اگر تو نے بھی شرک کیا۔ ہر نبی کو یہ وحی کی گئی ہے، نبی کو، عام انسان کو نہیں۔ اگر آپ نے بھی شرک کیا، نبی سے شرک کا صدور ممکن نہیں ہے، امت کو سمجھانا مقصود ہے، اگر آپ نے بھی شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، صرف اللہ کی عبادت کیجئے، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، شکر گزار بن جائیے۔ ہر نبی کو یہ وحی ہوئی ہے انفرادی طور پر، نبی بھی شرک کرے اللہ اس کے بھی سارے گناہ، سارے اعمال برباد کر دیں گے، وَلِيَعْوذُ بِاللَّہ۔ ایک آیت کریمہ میں تو سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا ذکر فرمایا،
18 انبیاء کا 3-4 آیات میں، اور ان انبیاء کے ذکر کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ سارے انبیاء شرک کرتے ان کے سارے اعمال بھی ضائع ہو جاتے، وَلِعِيَاذُ بِاللَّهِ۔ اتنا بڑا جرم ہے شرک، اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر ایک انسان شرک کر کے بغیر توبہ کیے فوت ہو جائے، اللہ کبھی اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو اللہ چاہیں تو اسے معاف کریں۔ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ شرک کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی قدر نہیں کرتا، اس نے در حقیقت اللہ کو پہچانا نہیں۔ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کتنے عظیم ہیں، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی کہ اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو جو اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اللہ کی مخلوق میں سے کوئی کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو جائے، اس کا اللہ کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں۔ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، وہ مخلوق ہے، وہ کوئی نبی ہو، کوئی مرسل نبی ہو، کوئی مقرب فرشتہ ہو، کوئی کیا حیثیت ہے اس کے اللہ کے مقابلے میں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو لوگ اللہ کی قدر نہیں کرتے، جو اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین تو وہ ذات ہیں کہ زمین پوری کی پوری اللہ رب العالمین کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن۔ والسماوات، یہ عظیم الشان آسمان، ایک آسمان نہیں، ساتوں کے ساتوں آسمان، مطویات بیمینہ، اللہ رب العالمین کے دائیں ہاتھ کے گرد لپٹے ہوں گے قیامت کے دن۔ اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہوں گے یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم، اللہ فرمائیں گے آج کس کے پاس اختیار ہے؟ کہاں ہیں آج دنیا کے اندر متکبر اور سرکش اور جابر قسم کے لوگ؟ آج کس کے پاس اختیار ہے؟ کوئی جواب دینے کی جرت نہیں کرے گا۔ اللہ فرمائیں گے، اسی بارے میں ہم نے پڑھا ہے للہ الواحد القہار، صرف اللہ اکیلے قہر والے کے لیے آج اختیار ہے۔ تو وہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے زمین اس کی مٹھی میں اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ کے گرد لپٹے ہوں گے۔ اس عظیم اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو ملاتے ہو، وہ مخلوق جو ایک وقت تھا نہیں تھی۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر، کیا انسان پر وہ زمانہ آیا ہے لم يكن شيئا مذکورا، کہ انسان قابل ذکر شے تھا ہی نہیں، اس کا ذکر ہی نہیں ہوتا تھا دنیا میں، کیونکہ وہ دنیا میں موجود ہی نہیں تھا، عدم میں تھا۔ تو ایسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک بنایا جاتا ہے۔ چلیں وقت ختم ہو گیا ہے تو پھر آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ایک اعلان ہے کہ